السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے سورۃ العادیات۔ سب سے پہلے ہم یہ سورت کا تعارف جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سورۃ العادیات اس کی 11 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے اندر نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ عادیات، یہ عادیاتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے تیزی سے دوڑنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر گھوڑوں کی جو ہے وہ ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ العادیات رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا جو مقصد نزول ہے اس کے اندر بھی یہی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ شکر نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے، تو اس کو اس ناشکری پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ شکر بجا لائے اور ناشکری سے بچے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے جو جنگی گھوڑے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے گھوڑے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، تو گھوڑا جو ہے یہ بہت وفادار جانور ہے جو اپنے مالک کا ہر حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ جنگی گھوڑوں کی قسمیں کہی گئی ہیں کہ وہ اپنے مالک کے فرما بردار ہیں اور شکر گزار ہیں، اپنے مالک کے حکم پر جو ہے وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ اور گھوڑے کی اس لیے بھی تعریف کی گئی ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ جہاد کا ایک ذریعہ ہے، جہاد کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سواری کے طور پر، اور جہاد جو یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے، اور جہاد جو ہے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، اور وہ چیز جو جہاد سے تعلق رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، پھر وہ بھی فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ تو گھوڑے جو ہیں کیونکہ وہ جہاد کے اندر استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑوں کے پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے، ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے والوں کو اجر بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی۔ تو یہ گھوڑوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے اوپر سوار ہو کر ان کو اجر بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی۔ اور دوسرا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ ناشکری سے منع کیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے اس کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم جو ہے میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کرو گے تو پھر وہ نعمتیں جو ہے وہ انسان سے چھین لی جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ گھوڑے کی مثال دی گئی ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ وفادار جانور ہے، اپنے مالک کا جو ہے وہ فرما بردار ہے، تابع دار ہے۔ اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کا جو ہے وہ فرما بردار بنے، اس کے حکم پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ اور دوسرا اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مال سے شدید محبت، مطلب انسان جو ہے وہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، دولت سے اتنی محبت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس صورت کے اندر جو ہے کیسے جو ہے وہ دنیاوی مال کی محبت سے انسان کو جو ہے انسان بچ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کی جو مال سے محبت ہے اس کا جو علاج ہے وہ آخرت کو یاد کرنا ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ آخرت کو یاد کرے گا تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ مال کی محبت جو ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے خدا کی طرف سے جو ملتی ہیں نعمتیں ان کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری
جو ہم کے اوپر اپنے انعامات کیے ہیں ان کے اندر مزید اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے جو وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ سوالات کے نشان بھی لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر پڑھیں گے سورۃ العادیات کا تعارف و یہ تسمیہ اور مرکزی مضمون۔ تو سورۃ العادیات کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ وہ یہ تسمیہ، عادیات کا معنی ہے تیزی سے دوڑنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں گھوڑوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تیزی سے دوڑنے والے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 بھی ہے، سورۃ العادیات کی وجہ تسمیہ، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ العادیات کا مرکزی مضمون انسان کی ناشکری پر اسے تنبیہ کرنا ہے۔ ناشکری کا میننگ ہے احسان فراموشی کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے اوپر نعمتیں انسان کو ملی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ احسان فراموش کرتا ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے جو ہے وہ بچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے، سورۃ العادیات کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ آگے اس کے مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ العادیات میں جنگی گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرب کے لوگ گھوڑے کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ گھوڑے بہت وفادار جانور ہیں جو اپنے مالک کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے۔ اسی بات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ العادیات میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی ناشکری اور نافرمانی سے واقف ہوتا ہے۔ سورۃ العادیات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ MCQs بھی ہے کہ سورۃ العادیات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسمیں کھائی ہیں؟ جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ گھوڑے اپنے مالک کے فرما بردار اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والا، جبکہ انسان اپنے مالک کا نافرمان اور ناشکرا ہے، نافرمان، حکم نہ ماننے والا۔ اس نے شکری کی اصل وجہ مال سے شدید محبت ہے۔ مال کی محبت کا علاج آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی MCQs ہے، مال کی محبت کا علاج کیا ہے؟ آخرت کو یاد رکھنا۔ اس صورت میں گھوڑوں کی تعریف اس لیے بھی کی گئی ہے کہ کیونکہ گھوڑا جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بھی MCQs ہے، جہاد کا ایک ذریعہ ہے گھوڑا۔ جہاد اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں شاخ یا حصہ۔ جہاد اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو چیز اس سے وابستہ ہو جاتی ہے، وابستہ کا میننگ ہے متعلق، وہ بھی فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی MCQs ہے۔ جہاد اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو چیز اس سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے فضیلت والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامت الاجر والمغنم۔ گھوڑوں کی پیشانی کہتے ہیں ماتھا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے۔ ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے والوں کو اجر بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی۔ تو یہ آپ کا تیسرا شارٹ کویسچن ہے گھوڑوں کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث۔ تو یہ ہم لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آگے یہ حدیث مبارکہ ہے اور پھر نیچے اس کا ترجمہ ہے، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے، ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے والوں کو اجر بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی۔ تو یہاں تک ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم اس کے دیکھیں گے مشقی سوالات۔ تو مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ یہ ہمارے MCQs ہیں۔ عادیات کا معنی ہے جان نکالنے والے، جان کھینچنے والے، تیزی سے دوڑنے والے، صف بنانے والے۔ تو یہ ہے تیزی سے دوڑنے والے۔ گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں سورۃ القدر میں، سورۃ البینہ میں، سورۃ الزلزال میں، سورۃ العادیات میں۔ تو یہ ہے سورۃ العادیات میں۔ مال کی محبت کا علاج ہے آخرت کو یاد رکھنا، صدقہ کرنا، خوب خرچ کرنا، مال نہ کمانا، آخرت کو یاد رکھنا۔ سورۃ العادیات میں
بچنے کی تلقین کی گئی ہے، سستی سے، ناشکری سے، زیادہ سونے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، ناشکری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عرب کے لوگ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، گدھے، ہاتھی کو، بیل کو، گھوڑوں کو۔ تو یہ آئے گا گھوڑے کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ یہ پیچھے جو ہے جب ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے تو ساتھ ہم نے ان سوالات کے جو نشان ہیں وہ بھی ہم نے لگا لیے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اس صورت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو پڑھنا ہے، اور مشکل الفاظ کے جو میننگ ہے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور ان سوالات کے نشان بھی لگانے ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔